گزارش کرنا محترم اقبال ظفر جگڑا صاحب سے کہ وہ تشریف لاؤں تے اپنا زیر خیال فرماؤں. اس کو عالمی کانفرنس دوران محترم اقبال ظفر جگڑا. الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام میرے ساتھی جو میرے ساتھ اسٹیج پہ بیٹھے ہیں اور ہال میں بیٹھے ہوئے میرے بہت قابل احترام بھائیوں بہنوں، السلام علیکم. آج جس کانفرنس میں مجھے مدعو کیا گیا اس کے لیے میں اگر یہ کہوں کہ اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے ہمیشہ یہ خواہش کی ہے کہ ملک میں جتنی بھی علاقائی زبانیں ہیں ان کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے، اور جو لوگ اس کی خدمت کرتے ہیں یقین کریں وہ قابل تحسین بھی ہیں. اور آج جس کانفرنس کا دوسری عالمی کانفرنس کا انعقاد جن منتظمین نے کیا ہے دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. مجھے جب مدعو کیا جا رہا تھا تو سوال ہوا کہ ہند کو میں بات کر سکوں گا یا نہیں، تو میں نے کہا کہ کوشش ضرور کروں گا اور امید ہے کہ انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی آپ سب کو. اس سے پہلے کہ میں اور کچھ کہوں، میں آج کے اس محفل کی شروعات میں میرے جس بھائی نے تلاوت کلام پاک کی، یقیناً وہ اتنی میٹھے انداز میں کی گئی اور اتنی اچھی قرت کی گئی کہ میں ان کو اس پہ بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. یقیناً دل میں اترنے والی قرت تھی جو میں نے آج محسوس کی. میں یقیناً باہر بھی اور ابھی ایک بار پھر K2 ٹیلی ویژن جو کہ اس عالمی کانفرنس، بلکہ میں میرے خیال سے ہند کو جی گل کر رہا ہوں کہ K2 اس عالمی کانفرنس دی عالمی سطح تے کوریج کر رہی ہے. اس واسطے میں K2 اور مسٹر کامران حمید راجہ جڑے کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر نے AVT چینلز دے انہوں مبارکباد پیش کرنا ایک بہت بڑی میں سمجھنا انہوں دی کاوش ہے ہند کو زبان نو پروموٹ کرنے واسطے تے اس نو ترقی دینے واسطے کہ عالمی سطح تے آج اس دی کوریج K2 چینل کر رہا ہے. ہند کو زبان میرے واسطے کوئی نئی زبان نہیں گی، کیونکہ جس طرح میں تھانوں کیا ہے میرا ایک شوق ہی سمجھ لاؤں کہ اپنے ملک دی علاقائی زبانہ جتنی بھی ہو سکن میری کوشش ہوندی ہے کہ وہ بول سکاں، چاہے وہ ہند کو ہے، چاہے وہ پشتو ہے، چاہے وہ اپنی سندھی ہے، چاہے بلوچی ہے. انہیں سارا زبانہ تے تھوڑی بہت دسترست منو حاصل ہے. تے میری دعا ہے کہ اے علاقائی زبانہ جڑیاں اے ہر علاقے بلکہ خواہش ہوندی ہے جڑے لوگ اے زبانہ علاقائی زبانہ بولتے ہیں انہوں دی خواہش ہوندی ہے کہ انہوں دی جڑی مادری زبان ہے علاقائی زبان ہے وہ ترقی کرے. لہذا ہند کو زبان میں سمجھنا کہ علاقائی نہیں بلکہ اس خطے دی ایک
قدیم ترین زبان ہند کو زبان شمار ہوندی ہے. تے اج منو بڑی خوشی ہوئی ہے جس ویلے آیا میں تے ڈاکٹر صاحب نال باہر ملاقات ہوئی ہے تے انہوں نے منو ہند کو زبان جڑی کتاباں پیش کیتیاں تے میں دیکھیاں. یقین کریں منو یہ امید نہیں سی کہ ہند کو زبان اتنا لٹریچر موجود ہے. تے میں انہاں سارے مورخین جنہوں نے ہند کو زبان کتاباں لکھنیاں جڑے زندہ نے انہوں نے مبارکباد تے جڑے اس دنیا چ نہیں نے انہوں نے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہوں نے سلام پیش کرنا. تے سب سے بڑی چیز جڑی منو نظر آئی ہے اور بڑی خوشی ہوئی ہے کہ کلام پاک دا ترجمہ بھی ہند کو زبان میں اج اتھے دیکھا ہے فار دا فرسٹ ٹائم. یہ بڑی وڈی گل ہے جی. یقین کرو بالکل منو یہ حیرت ہوئی جس لئے ڈاکٹر صاحب نے منو دسیا کہ یہ ساڑھے کلام پاک دا ترجمہ بھی ہند کو زبان موجود ہے. اور جڑا جس نے ایک خدمت کی تھی سی انہوں نے دسیا کہ انہوں دی وفات سی شاید چند دن پہلے انہوں نے پتہ چلیا کہ وہ چند دن پہلے انہوں کو پہنچے نے تو انہوں نے یہ چیز انہوں نے حوالے کی تھی تو چند دن بعد وہ اس دنیا سی رحلت فرما گئے. اللہ اس دا اجر انہوں نے اس دنیا چ دے سی یقین کیونکہ بڑی خدمت ہے کلام پاک دا ترجمہ اس زبان کرنا. میں ادھر آ رہے سی پہلے K2 والے نے میرے سے سوال بھی کیتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان ساری جڑی ثقافت ہے اس واسطے کوئی اہمیت کسی حکومت دی طرفوں نظر نہیں آتی. تو میں جواب یہی دیتا ہے کہ یہ ساری بدقسمتی سمجھو کہ اسی اپنی ثقافت تے نہ تے فخر کرنا اور نہ اس دی کوئی خدمت کرنے واسطے کاوش کرنا. باہر جا کے احساس ہوتا ہے کہ لوگ اپنی ثقافت دے واسطے کہ کچھ نہیں کر رہے. میں خاص کر UK جا کے دیکھا ہے تو میں دیکھا کہ انہوں دی جڑی بلڈنگز نے نوی سی نوی بلڈنگ بھی جڑی ہے اس دی جڑی ایلیویشن ہے اس دی جڑی آرکیٹیکچر ہے وہ ہن بھی پرانے زمانے دی ریفلیکشن ہے. تو میں کیا وجہ ہے کہ جی یہ بلڈنگز ہن بھی وہی ریفلیکشنز پہ دینی ہیں. تو وہ منو پھر جواب یہ ملا ہے کہ سارے جڑے انگلینڈ دے بائی لاز نے اس باقاعدہ یہ لازمی قرار دیتا گیا کہ تسی بلڈنگ دا انٹیریئر جس طرح بھی بنا سکتے ہو لیکن جڑا فساد ہوئے گا وہ اپنی ثقافت تے پرانا جڑا انہوں دا ہوئے کلچر ہے اس دی نمائندگی اسے نظر آنی چاہتی ہے. تو یہ ہوتی ہے اپنے ثقافت دی خدمت فخر اس سے کرنا. اس واسطے میں فخریہ طور تے کہہ سکنا کہ صرف ایک کل دی گل ہے کہ اسی اپنے پارٹی دا منشور تیار کر رہے ساں تے کل ساری ایک فائنل میٹنگ آئی تے میں بڑے فخر نال کہہ سکنا کہ سانے اپنے منشور اپنے کلچر واسطے باقاعدہ ایک علیحدہ چیپٹر مخصوص کیتا ہے جہاں کہ انشاءاللہ من امید ہے کہ ساڑا منشور اینڈ آف دسمبر شائع ہو سی. تو میں K2 نے کہا ہے کہ تواڈے انہاں سوالاں دا جواب جڑا ہے انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ دے منشور جس ویلے شائع ہوئے گا اس سوال کا جواب تمہیں ادھر سی مل جاسی. تو اسی اپنی ثقافت اپنی کلچر علاقائی زبانہ واسطے انشاءاللہ باقاعدہ ایک خاص کوشش کر کے اس اپنی ثقافت کی بھی خدمت کر سی ہے تو اپنی علاقائی زبانہ پروموٹ کرنے کی بھی کوشش کر سی ہیں. جسے اسی انگریزی بول کے بڑے فخر کرنے ہاں میں سمجھنا کہ اپنی زبانہ علاقائی زبانہ بول کے بھی سانو فخر کرنا چاہیے. میں کئی دفعہ چائنا گیا تو یقین کرو اتنے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چائنیز جڑے نے وہ اپنی زبان کے علاوہ کوئی گل نہیں کرتے.
باوجود اس دے کہ وہ انگریزی بول بھی سکتے ہیں سمجھ بھی سکتے ہیں. انہوں دا منسٹر آیا سی پاکستان دورے تے شہباز شریف صاحب نے پنجاب اس نو لنچ تے انوائٹ کیتا سی. اس نے جو لنچ کے دوران تقریر کیتی ہے وہ ساری چائنیز زبان تھی سی، نال ٹرانسلیشن ہو رہی سی. تو میرا خیال سی کہ شاید یہ انگریزی یہ تقریر نہ کردا اسے کہ انگریزی نہیں بولدا اسی، لیکن یقین کرو جس لئے تقریر ختم ہو گئی، فنکشن ختم ہو گیا، تو جس روانی نال میں اس دی انگلش سنی ہے تو منو حیرت ہوئی ہے کہ اے بندہ انگریزی بھی ادھر بول سکتا سی، تقریر کر سکتا سی، لیکن اس نے ترجیح کس نو دیتی ہے؟ اپنی زبان نو دے کے. اپنی زبان ہے جو اس نے تقریر کیتی ہے، نال ترجمہ پیش کیتا گیا. یہ چیزاں جڑیاں میں سمجھنا کہ زندہ قوماں نو اور ساری پاکستانی قوم نو اگر ترقی کرنی ہے تو انہاں چیزاں تے سانو دھیان دینا پیسی. یہ بھی سوال ہویا کہ یہ کیوں نہیں دیتا جاندہ؟ تو میرا جواب ایسی کہ ساری بدقسمتی دوسری یہ کہ اج تک اس ملک اسی اس نظام دا تسلسل قائم نہیں کر سکے جس واسطے پاکستان بڑھایا گیا سی. اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن جمہوریت دا تسلسل اسی قائم نہیں کر سکتے ہیں ان تک. ادھے سی ساری زیادہ تاریخ تے اگر تسی نظر پاؤ تو اسے توانو ڈکٹیٹرشپ، ملٹری رول اے نظر آسی. تے اگر سویلین اور ڈیموکریٹک رول آئے نے تو زیادہ سے زیادہ 2 سال 2.5 سال 3 سال گزار کے ڈکٹیٹوریل رجیم میں نظر ہو گئے. یہ پہلی دفعہ اللہ دا کرم ہے کہ اس ملک موجودہ حکومت 5 سال پورے کر رہی ہے. اور اگر میں یہ کہاں سیاست واسطے نہیں، لیکن یہ بھی ایک کریڈٹ میں سمجھ کے ایک اچیومنٹ ضرور ہے ساری جماعت دی اور سارے لیڈر نواز شریف صاحب دی کہ باوجود اس دے کہ انہوں نے موقع ملن اس حکومت نو ہٹانے دے، انہوں نے ایک گل ہوندی سی کہ اسی چاہنے ہیں کہ اس ملک جمہوریت دا تسلسل قائم رہے. تے اگر خدا نہ خواستہ اسی کوئی ایسا قدم اٹھائیے تو ایک بار پھر غیر جمہوری قوتاں موقع دے دیں ہیں تو شاید اسی اے افورڈ نہ کر سکسی ہیں. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہوئے کہ ایک دفعہ پھر اگر اتھے غیر جمہوری قوتاں اسی لے آئی ہیں تو پاکستان دی سالمیت اور بقا نقصان پہنچ گیا تو پھر اسی اپنے آپ معاف نہ کر سکسی ہیں. لہٰذا اقتدار سے زیادہ ساری ایک کوشش ہے، ساری جماعت دی ایک کوشش ہے کہ اقتدار سے زیادہ اسی یہ کوشش کریے کہ پاکستان نو او نظام دئیے جس واسطے اے بڑھایا گیا سی. اور اس نظام صرف نہیں کہ او نظام دے دیتا جمہوریت 5 سال چل گئی 10 سال چل گئی تو ایسی کہیں کہ سانے بڑی اچیومنٹ کر لیتی ہے. نہیں، اس نظام پھر سانے یہ بھی یقینی بڑھانا ہے کہ اس ملک جڑی بدقسمتی نال سب سے وڈی اس ویلے خامی ہے وہ کرپشن. اتنی کرپشن جس دا کوئی میں سمجھنا کہ اندازہ ہی نہیں. اج کوئی بھی گل ہوندی ہے تو بغیر پیسے دی نہیں ہوندی. ایک غریب سے غریب آدمی اگر ایک چپڑاسی دی نوکری بھی منگتا ہے تو اس دی قیمت کم سے کم 2 لاکھ روپے مقرر ہے. 2 لاکھ تو بغیر توانو چپڑاسی دی نوکری ملنا جڑی ہے یہ بھی ناممکن ہو چکی ہے. تو یہ جڑی چیزاں نے پھر میرٹ سسٹم جڑا ہے، میرٹ سسٹم بہت ضروری ہے. میرٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حقدار نو اپنا حق دینا. تے حقدار نو اگر اپنا حق نہ مل سی تو یہ ساری بدقسمتی ہو سی. اس واسطے ضروری ہے کہ سارے ادارے مضبوط ہون. اور اداریاں اہم ترین ادارہ جتوں میں کہنا کہ ملک دا روشن مستقبل یقینی بن سکتا ہے وہ سارا عدلیہ ہے. کیونکہ اگر عدلیہ آزاد ہوئے، آزادی نال میرٹ تے فیصلے کرے تو اس دا کیا مطلب ہو سی؟ اس دا یہی مطلب ہو سی کہ انصاف مل رہا ہے،
میں ٹھیک کہہ رہا یا غلط کہہ رہا؟ اگر انصاف مل سی، لوگ منو کہتے ہیں کہ جی تسی صرف عدلیہ دی گل کر دو، عام لوگوں دے مسئلے دی گل کیوں نہیں کر دو؟ میں کہنا کہ میں یہ سمجھنا کہ ساری عدلیہ ٹاپ سے لے کے جڑی باٹم تک عدلیہ ہے، اگر انڈیپینڈنٹلی میرٹ کے فیصلے کرنا شروع کر دے اور ملک ہر ایک آدمی نو انصاف ملے تو انصاف ملے گا تو مسئلے آپ ہی حل ہو جاؤں سن انشاءاللہ۔ یہ یقینی ہے کہ اگر انصاف مل سی تو سارے مسئلے کا حل موجود ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مسئلے اتنے گمبھیر ہو چکے ہیں کہ تسی بھی حل نہ کر سکسو، تواڈے کول چراغ اللہ دین تے نہیں گا۔ میں کہنا میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ چراغ اللہ دین نہیں گا، لیکن اللہ تے یقین ہے کہ اگر اسی اچھی نیت نال تے قومی مفاد نو اولین حیثیت دے کے، قومی مفاد نو اولین سمجھ کے مسئلہ کا حل ڈھونڈی ہے تو دنیا چ اگر مسئلہ ہے تو مسئلے دے نال مسئلے دا حل بھی موجود ہے۔ یہ سارا کچھ نیت تے ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ اگر تہاڈی نیت ہے مسئلے حل کرنے دی اور قومی مسئلے نو اولین ترجیح دینے دی، تو میں سمجھنا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جڑا کہ حل نہ ہو سکے۔ اور یہ ضرور کہنا مشکلات بھی ہو سن، چیلنجز بھی ہو سن، لیکن یہ کہنا کہ خدا نہ خواستہ اسی اس ڈگر تے پہنچ گئے کہ ہوں سارے واسطے کچھ امید بھی نظر نہیں آ رہی، میں کہنا دنیا امید تے قائم ہے، نا امیدی گناہ ہے۔ اسی امید تے اچھی نیت نال اگر انشاءاللہ اس وطن دی خدمت کرسی ہیں تو اس وطن میرٹ جدو تک یہ ہاتھ تسی ہٹا سے نہ اپنے پیراں تے نہ کھلوسو تو یہ جڑی نعمتاں نے یہ اسی طرح پئی رہسن تو خدا نہ خواستہ پھر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ سانو اپنے پیراں تے کھلو کے انہاں قوتاں نو ایک میسج دینا پیسی کہ پاکستان اللہ دے کرم تے اللہ دے حکم نال قائم ہویا ہے، قائم رہ سی، اور ایسی قوت کوئی نہیں کہ پاکستان نو ختم کر سکے، لیکن ضرورت اس قیادت دی ہے کہ جڑی انہاں قوتاں نو یہ میسج دے کہ ساڑا ایمان مضبوط ہے، اسی اگر انشاءاللہ رزق منگنے تو اللہ تعالیٰ سے منگنے، کسی دے امداد تے سانو بھروسہ نہیں گا، سارا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ تے ہے۔ اور یہ سمجھ کے کہ اس ملک نو اپنے پیراں تے کھلوانا ہے، اگر اس ایجنڈے تے ایسی کام شروع کر دئیے، یقین کرو کہ پاکستان اس خطے دا مضبوط ترین ملک انشاءاللہ بن کے سامنے آئے گا، بلکہ ایسا ملک، ایسی قوت جس دا مقابلہ دنیا نہیں کر سکتی۔ کیونکہ ایک اور گل میں تمہیں جڑی میں ہمیشہ اپنی تقریر بھی کرنا وہ یہ کہ میں میٹرک دا سٹوڈنٹ آیا تو میں قائد اعظم محمد علی جناح دی ایک تقریر دیکھی جڑی کہ انہوں نے بحری بیڑا نو ایڈریس کیتا سی قیام پاکستان دے امیجیٹلی بننے تو بعد۔ اس قائد اعظم صاحب نے فرمایا سی کہ پاکستان دی مثال اس ویلے ایک دودھ پینے والے بچے دیے، لیکن اس بچے منو وہ خاصیت نظر آ رہی ہیں کہ اے وقت سی پہلے جوان ہو جاسی، وقت سی پہلے جوان ہو جاسی۔ اور ایک بہت بڑا سوال میٹرک سی میرے ذہن سی، کس طرح اسی وقت سی پہلے جوان ہو سی ہیں۔ اور اللہ دا کرم ہوا ہے کہ وہ چیز میں اپنی زندگی اس دن دیکھی جس دن مئی 1998 پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیتا ہے تو دنیا دی 7ویں ایٹمی قوت بن گیا ہے۔ تو میں کیا کہ منو قائد اعظم بھائی بہت تقریر یاد آئی ہے جڑی انہوں نے 1948 کی تھی۔ نماز دا ٹائم بھی ہو گیا، میں ذرا وقت زیادہ لے لیتا ہے، میں اس واسطے معذرت خواہ، لیکن دل چاہتا ہے کہ چند ضروری گلاں میں سمجھنا ہے کہ تھوڑے سامنے رکھاں
تے میں ہوں اسی تے اپنی تقریر دا اختتام کرنا. تے میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا کہ اج دا اختتامی اجلاس جڑا ہے اس منو موقع ملا اس اجلاس کی صدارت دا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی کامیابیاں عطا فرمائے تے اللہ تعالیٰ اس علاقائی جوان ہند کو اس بورڈ اس تے کامیابیاں عطا فرماوے. اور یہ جڑی ایک بہت اہم زبان ہے اور قدیم ترین زبان شمار ہوندی ہے, اللہ کرے کہ اس نو بھی ترقی ملے. یہ میری دعا ہے, دل سی دعا ہے. اللہ کرے کہ اسی سب مل کے کاوش کریے تے اس زبان نو ترقی دئیے. آخر ایک دفعہ پھر میں تواڈے سارے کا شکریہ ادا کرنا. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام. خدا حافظ.